आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मस्ट बी एंजॉइंग विंटर्स। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। आज का टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एवरीवन फेसेस देम, और इनफैक्ट इसकी बड़ी कमी है हमारे कल्चर में। रिलीजन की तरफ लोग आ जाते हैं बट somehow they don't understand the philosophy of religion and somehow they are unable to take advantage। वो एडवांटेज नहीं ले पाते जो असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे हैं कुरान मजीद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अभी रिसेंटली एक स्कॉलर के साथ मैं बैठा था, तो ऑल्दो पहले ये सुना हुआ था बट दोबारा उन्होंने मेरी इस तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि अली भाई, आपको पता है इस आयत का असल में मतलब क्या है? जनरली इसका मतलब हम ये लेते हैं कि ज़िक्र में सकून है, और ज़िक्र से हम मुराद ये लेते हैं कि तस्बीह, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल है सकून। बट उन्होंने कहा कि आपको पता है इसकी तफसीर क्या है इस आया की? अगर आप इसकी प्रॉपर तफसीर देखें, इस आया की तफसीर है कि देखें, ज़िक्र कुरान ने ख़ुद किसको कहा है? कुरान मजीद ने ज़िक्र कुरान को कहा है, पहली बात। ठीक है, यानी सूरह हिजर की आयत नंबर 9 अल्लाह कहते हैं कि ये ज़िक्र हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अली भाई, इससे मुराद ये है कि अल्लाह के ज़िक्र में सकून है। अगर इसको ट्रूली किसी ने समझना है तो इससे मुराद ये है कि कुरान के अहकामात पे अमल करने में सकून है। ये मतलब है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का। यानी वो जो माइंडसेट कुरान ने बताया है वो माइंडसेट आप बनाओगे तो सकून है ज़िक्र में। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ज़िक्र करते रहोगे और लाइफस्टाइल कुरानिक लाइफस्टाइल नहीं होगा, सिर्फ ज़िक्र करते रहोगे और माइंडसेट कुरानिक माइंडसेट नहीं होगा, तो फिर आपको शायद सकून ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके भी फ़ायदे हैं। ज़िक्र इतनी पावरफुल चीज़ है कि उसके डेफिनेटली फ़ायदे हैं। लेकिन आपने देखा है कई लोग वो बहुत 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 ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, यानी उनकी अगर हम तस्बीह काउंट करें तो मेरे ख्याल में 1-1 लाख बार ज़िक्र होता है लिटरली दिन में। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उनके इमोशंस बहुत डाउन होते हैं, यानी उनको रोना बहुत आता है, नेगेटिव इमोशंस बहुत हावी होते हैं। नेगेटिव से यहाँ पे मुराद है ऐसे इमोशन जो आपको नुकसान देने वाले इमोशंस हैं। ठीक है, यानी उनका डिप्रेशन बहुत होता है स्टिल, और उनको कोप नहीं करना आता डिफरेंट सिचुएशन से, इवन दो ज़िक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, ये बड़ा काबिल गौर पॉइंट है कि जब तक आप इस आया को सही से समझेंगे नहीं कि इसका सहाबा जब ये आयात पढ़ते थे दे अंडरस्टूड व्हाट दिस आया मीन्स। देखिए ना, एक बंदा ज़िक्र किया जा रहा है लेकिन उसका तवक्कल नहीं है। दैट तवक्कल कुरानिक एटीट्यूड है कि तवक्कल भी तो करना है ना अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे। एक बंदा ज़िक्र बहुत कर रहा है लेकिन उसको कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस से नहीं पता कि कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है। कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस पता लगाना ये भी ज़िक्र में शामिल है। इसी तरह एक बंदा बहुत ज़िक्र कर रहा है लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि दुआएं कबूल होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, या दुआएं कबूल 3 तरह से होती हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रहा है कि मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए, मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए। यानी कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ कभी पढ़ा ही नहीं कि दुआ असल में कबूल होने की डिफरेंट शक्लें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे निचला दर्जा है अल्लाह वो दे दे जो आप मांग रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये सबसे निचला दर्जा है। उससे ऊपर का दर्जा है कि अल्लाह उसके बदले को मुश्किल टाल दें। वो चीज़ तो ना दें लेकिन उसके बदले कोई हादसा टाल दें, कोई मुश्किल टाल दें। सबसे ऊपर का दर्जा है कि अल्लाह उस दुआ को आखिरत के लिए सेव कर लें जब शदीद तरीन ज़रूरत आपको होगी एक चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल साए की, फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम प्रोटोकॉल की, फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम नूर की, उस टाइम लाइट की। ठीक है, उस टाइम अपने हिसाब किताब आसान करवाने की। उस टाइम अल्लाह कहे ये ले तेरी दुआ जो तू दुनिया में किया करता था या किया करती थी, तो आज ये तुम्हारी दुआ मैंने सेव की हुई थी। तो देखिए, जब तक ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, ये चीज़ें नहीं पता। देखें, अब हम अक्सर अज़कार करते हैं, स्कॉलर्स कितनी खूबसूरत बात करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमारा दीन कितना पॉजिटिव है। यही है पॉजिटिविटी, यही है पॉजिटिव इमोशंस, यही है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब।
اگر آپ نے 3 بار یہ دعا صبح پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اس کا کیا ہے بینیفٹ؟ کون بتائے گا؟ جس نے یہ 3 بار صبح اور شام دعا پڑھ لی، اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ موت کے علاوہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحابہ کا اتنا بلیف تھا اس دعا پہ۔ یہ دعا بائی دا وے مروی حضرت عثمان غنی سے۔ حضرت عثمان کی پوری فیملی اس دعا پہ ایسے عمل کرتی تھی جیسے فرض چیز ہوتی ہے، اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان کے ایک بیٹے، ان کو ایک بار پیرالسس ہو گیا، اور صحابہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی تو فیملی اس دعا کی اتنی قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا کرتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک تو ان کا توکل دیکھیں، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا آج میں دعا بھول گیا تھا، آج ہی پیرالسس ہو گیا۔ ایک تو یہ ان کا توکل۔ دوسرا، اسکالرز ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے دعا کی یا دیگر اذکار کیے، ریسٹ ایشورڈ اگر دعا کے باوجود بھی کوئی حادثہ آ جاتا ہے، ریسٹ ایشورڈ اس میں خیر ہے، شر اس میں ہٹ گئی۔ شر کا ایلیمنٹ اس لیے ہٹ گیا کیونکہ آپ نے دعا پڑھ لی۔ یہ دعا کس کو ہٹائے گی؟ شر کے ایلیمنٹ کو۔ اس دعا سے کئی یہ وعدہ نہیں ہے کہ حادثہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں جب تک یہ قرآنک کانسیپٹس ہم سمجھیں گے نہیں، ہمارا ذہن نہیں کھلے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں نہیں ذکر سے فائدہ ہوگا۔ ذکر کا مطلب یہ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھو۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآنک کانسیپٹس ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے کانسیپٹس ہیں، ان کو سمجھو۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ زندگی میں 100% خوشی گارنٹیڈ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں یہ لکھا ہے کہ دین پہ چل کے تمہارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ کہیں نہیں لکھا۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حدیث آتی ہے کہ جس کو اللہ محبت کرتے ہیں اس کو زیادہ آزماتے ہیں، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر آزماتے ہیں تو درجہ بھی بہت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایٹ دی اینڈ یہ بھی سکھایا گیا کہ آسانی ہی مانگو۔ یہ سارے کانسیپٹس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا توکل کیا ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ پین ہمارے نبی نے دیکھی تو میں کون ہوں۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا صحابیات کو ڈومیسٹک ایشوز تھے تو ہو ایم آئی، ٹھیک ہے، مجھے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا اللہ نے تو نبیوں کو ان کی اولادوں سے آزمایا تو ہو ایم آئی۔ کیا نبیوں کی اولاد غلط سائٹ پہ نہیں گئی؟ کیا نبیوں کی اولاد نیگیٹو سائٹ پہ نہیں گئی؟ حضرت یعقوب کی اولاد، کیا انہوں نے اتنا بڑا برا عمل نہیں کیا کہ اپنے بھائی کو ہی کنویں میں فورسیک کر دیا؟ تو یہ کانسیپٹ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے، آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ ٹیسٹ کیوں لیتا ہے، ٹرائل کیوں لیتا ہے، تو تب تک ذکر سے آپ کو سکون شاید نہ ملے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب ہے کہ بے شک ذکر میں اطمینان ہے دلوں کا، لیکن کون سے ذکر میں؟ قرآن میں۔ قرآن از دا ذکر۔ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اور قرآن کے ذکر کا مطلب ہے، قرآن میں جو ذکر ہے، کن چیزوں کا ذکر ہے؟ جو قرآنک کانسیپٹس ہیں ان کا ذکر جب تک آپ کو نہیں پتہ ہوگا، آپ کو دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر عادت ہوتی ہے۔ عبادت اور عادت میں فرق ہے۔ عبادت ہے سمجھ کے کرنا، عادت ہے کہ بس وہ ذکر جاری ہے منہ پہ۔ ہاؤ ایور لیٹ می ٹیل یو کہ ذکر اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ ویسے بھی کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ چلے شاید وہ دکھ کم نہ ہو ذکر کرنے سے، لیکن آپ کو انشاءاللہ اتنا فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ کو چلے سم تھنگ جس کا ریوارڈ ہو رہا ہے وہ تو مل رہی ہے نا۔ چلتے پھرتے اگر ذکر ہے تو انشاءاللہ فرشتے تو نوٹ کر ہی رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ریوارڈ تو اس کا مل ہی رہا ہے۔ لیکن بہت بہترین بات ہے کہ آپ ذکر کا فلسفہ سمجھ لیں اور آپ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھ لیں۔ تو آج ہم اسلامک کانسیپٹس پڑھیں گے کہ پازیٹیو ایموشنز کے لیے اسلامک کانسیپٹس کو لٹرلی گھول کر پینا کتنا ضروری ہے۔ پہلی بات، پازیٹیو ایموشنز ہوتے کیا ہیں، اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ جوائے از اے پازیٹیو ایموشن، گریٹیٹیوڈ از اے پازیٹیو ایموشن، شکر گزاری۔ اسی طرح سیرینٹی کہتے ہیں پیس کو۔ انٹرسٹ، یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے، کسی چیز کے لیے کیوریس ہونا، انٹرسٹ ہونا، اس کو سائیکالوجسٹ پازیٹیو ایموشن میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کا انٹرسٹ ہی لوز ہو چکا ہے، لائف میں انٹرسٹ لوز ہے، کسی بھی کام میں انٹرسٹ نہیں لگتا، اس کا مطلب اس کے نیگیٹو ایموشنز حاوی ہیں
اور پازیٹیو ایموشنز کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ہوپ کتنا بڑا پازیٹیو ایموشن ہے. ہوپ کو تو کوئی نہیں مار سکتا. جب تک ہوپ زندہ ہے تو انسان زندہ ہے, اور ہوپ ختم ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں ختم ہو. تو یہ پازیٹیو ایموشن. پرائڈ اور ایروگینس میں فرق ہے. ایروگینس نہیں, پرائڈ کی بات ہو رہی ہے. پرائڈ ہے ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ, تو یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اسی طرح امیوزمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے امیوز ہونا. جیسے مثال طور پہ مسٹر بین دیکھا, بندہ امیوز ہوتا ہے, کوئی فنی چیز دیکھ کے امیوز ہوتا ہے, تو پازیٹیو ایموشن ہے, اچھی بات. کسی بچے کی شرارتیں دیکھ کے بندہ امیوز ہوتا ہے, اپنے بچوں کی, چھوٹے بچے ہیں وہ جوک میں کچھ بولتے ہیں, بالکل ہی چھوٹے بچے, امیوزمنٹ ہے. انسپریشن پازیٹیو ایموشن ہے, انسپائر ہوتا ہے بندہ, انسپائر کرتا ہے. جو انسپائر ہوتا ہے وہی انسپائر کرتا ہے نا دوسروں کو. او کا مطلب ہے کہ یعنی بہت زیادہ, اس کو اردو میں آئی ایم ناٹ شیور کیسے ایکسپلین کریں, کوئی او کا ورڈ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ یعنی واو فیکٹر, کہ واو کرنا کسی چیز کو دیکھ کے, او میں آ جانا, تو یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اور او لیڈس ٹو ادر ایموشن, میں بھی آپ کو بتا دوں. اور لو, سب سے اسٹرانگ پازیٹیو ایموشن لو ہے, یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے. دیکھیں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں, ایک براڈن تھاٹ ایکشن تھیوری ہے, وہ یہ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن آپ میں کچھ ایکشن لے کر آتا ہے, کوئی عادت لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جوائے, یہ ریسرچ بیسڈ باتیں ہیں. جوائے لیڈس ٹو پلے. جو بندہ جوائے فل زیادہ رہتا ہے وہ پلے فل ہوتا ہے. پلے فل سے مراد ہے یعنی ہنسمکھ. ٹھیک ہے, اور آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ دے لائک ٹو پلے ود پیپل ان دا پازیٹیو سینس, یعنی وہ شرارتیں کرتے ہیں, اور ان کی شرارتیں اچھی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے گھر میں فادر کو کبھی دیکھا ہو کہ ان کی جوائے فل نیچر ہے, مدر کو دیکھا ہو, مے بی کسی سبلنگ کو دیکھا ہو, تو دیٹ مینس کہ جو جوائے کو پریکٹس کرتے ہیں دے الٹیمیٹلی بیکم پلے فل. یہ ریسرچ ہے. دیکھیں اب دو چیزیں ہیں. ایک آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں پازیٹیو ایموشن ان بلٹ ہوتے ہیں یا بنانے پڑتے ہیں. دونوں تھیوریز ٹھیک ہیں, ان بلٹ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں اور بنانے بھی پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس شخص کو کہا تھا, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو چومتے دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. اس سے مراد دونوں ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ رکھتا ہے, دوسرا ہے کہ تجھے بھی تو کوشش کرنی چاہیے, ورنہ اللہ کے نبی اسے کیوں یہ نصیحت کرتے. دیکھیں اگر ایک بندہ یہ کہے نہیں جی میں تو ہنسمکھ ہوں ہی نہیں, میرے تو نیچر ہی ڈرائی ہے, تو پھر جہاد بن نفس کیا ہے, پھر ریوارڈ کس چیز کا ہے؟ یہی تو ریوارڈ ہے, ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. شیکسپیئر نے صحیح کہا تھا کہ لائف میں ایکٹنگ کرو, لائف از اے بگ تھیٹر. بالکل صحیح بات ہے, ایکٹنگ کرنی پڑتی, اس کا ثواب ہے ایکٹنگ کرنے کا. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ آپ ہنسمکھ نہیں ہیں, آپ کو انگزائٹی زیادہ ہوتی تو دوسروں کا بھی دن خراب کر دیں. باپ کو اسپیشلی ایکٹنگ بہت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, وہ ہیڈ آف دی ہاؤس ہے. باپ اگر ڈپریس ہو جائے گا, باپ اگر جو ہے